اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری سے دکھائیے، تو صحیح بخاری کے اندر بھی حتیٰ یہ جملے موجود ہیں، اور ایک مقام پڑھے 4 مقامات پر یہ روایتیں موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد گئی ہیں بی بی بنت رسول دختر رسول، اٹھ کر گئی ہیں اس شخص کے پاس اور کہا ہے کہ میرا جو حق بنتا ہے وہ مجھے دے دو، فدق کو مجھے دے دو، تو اسے دینے سے انکار کر دیا۔ یہ پوری روایت موجود ہے، انکار کر دیا، اور پھر بی بی غضبناک حالت میں ناراض ہوتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائی، اور روایت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، روایت یہ کہتی ہے اور جب تک بنت رسول زندہ رہی غضبناک حالت میں رہی، جب تک زندہ رہی اذیت اور آزار کے اندر رہی، ان سے ناراض رہی، یہاں تک کہ اس دنیا سے ان کا وصال ہو گیا۔ اور پھر ان کا جنازہ ہوا تو ان میں سے کسی نے شرکت بھی نہیں کی جنازے، علی مرتضیٰ نے جنازے کو دفنایا۔ یہ غربت ہے سیدہ کائنات کی۔ اگر آپ کو صحیح بخاری ہی سے کچھ چاہیے تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ البتہ میں آپ کی خط بیان کر دوں کہ صحیح بخاری کا جو اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے وہ ایک ہائی اسٹیٹس کی اور شہرت یافتہ کتاب ہے، لیکن صحیح بخاری کے اوپر آپ ایسا یقین نہ کیجیے گا کہ جیسے قرآن کے اوپر یقین ہوتا ہے، کیونکہ پھر صحیح بخاری کے اندر ایسی آپ کو روایتیں ملے گی نبی اکرم کے بارے میں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا یہ نبی کام کر سکتا ہے، اور شرم آتی ہے واقعاً ان روایتوں کو پڑھتے ہوئے کہ نبی کی طرف کیسی کیسی روایتوں کو منسوب کیا گیا۔ ایک ہمارے دوست تھے، ہم جب آ رہے تھے ایران سے پاکستان کی طرف تو ان کے پاس صحیح بخاری موجود تھی، اور انہوں نے ہمیں صحیح بخاری دکھائی اور کہا کہ میں نے اس کے اندر سے کچھ نوٹنگ کی ہے، تو اتنی بڑی جلد ان کے پاس صحیح بخاری کی موجود تھی، اس پرنٹ کے اندر تھی کہ اتنی بڑی سائز تھی اس صحیح بخاری کتاب کی، اور لٹرلی ہم نے محسوس کیا کہ تقریباً ہر صفحے یا ہر 2 صفحے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ موجود ہے جس سے شیعہ عقیدہ ثابت ہو۔ اتنی روایتیں ایسی موجود، یا کم از کم ایسی روایتیں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نزدیک آپ نے رسالت کو پہلے صحیح نہیں سمجھا ہے، چاہے جائے کہ آپ امامت کو صحیح سمجھیں۔ رسول کے بارے میں کیسی کیسی باتیں موجود ہیں کہ پھر آپ امام کو کیا سمجھیں گے، خلیفہ رسول کو کیا سمجھیں گے کہ وہ کیسے تھے۔ تو صحیح بخاری کو اگر پڑھیں تو پھر مکمل طریقے سے پڑھیں، پھر سمجھیں گے کہ صحیح بخاری کا کیلیبر کیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں جس طریقے سے میں بیان کیا کہ وہاں پر بھی واقعہ موجود ہے، اور ایک واقعہ نہیں پشت سر ہم واقعات موجود ہیں۔ کون سا واقعہ؟ پیغمبر کی زندگی کے آخری لمحات تھے، فرمایا کہ میرے لیے کتاب لے کر آؤ، میرے لیے قلم و کرتاس لے کر آؤ تاکہ میں اپنا وصیت نامہ لکھ دوں۔ تو کسی شخص نے آ کر کہا کہ یہ بیماری ان کے اوپر غالب آ گئی ہے کہ نعوذ باللہ اپنی طبی حالت کے اندر باقی نہیں ہے، اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو شان رسالت کے مطابق نہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ پہلے روک دیا گیا پیغمبر اکرم کو اس تحریر لکھنے سے، اس کے بعد پیغمبر نے ان جیسے افراد کو حکم دیا کہ جاؤ تم جیش اسامہ میں چلے جاؤ، تمہارا مدینے میں کوئی کام نہیں ہے، مدینے سے باہر چلے جاؤ، لیکن یہ جاتے نہیں تھے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ پیغمبر کی جب وفات ہو گئی، پیغمبر کا جب وصال ہو گیا، تو پھر انہوں نے بجائے اس کے کہ پیغمبر کی تشییع جنازہ میں شریک ہوتے، پیغمبر کو غسل و کفن دینے میں خدمت انجام دیتے، یہ کسی اور راستے کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ مولا متقیان نے اکیلے تنہا پیغمبر کے جنازے کو دفنایا۔ اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ فضل ابن عباس بھی ان کے ساتھ شریک تھے، لیکن علی مرتضیٰ نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور جب یہ واقعہ بھی ہو گیا تو پھر یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ لوگ آئے بیعت لینے کے لیے کہ اب علی کو باہر نکالو، ہمیں علی سے بیعت لینی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سے لوگ ہیں، ارے پورا مدینہ آپ کی بیعت کر رہا ہے، علی کی بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ جانتے ہیں کہ علی اتھارٹی ہے، اگر علی نے دستخط کر دیے تو سمجھ جاؤ کہ سبھی نے دستخط کر دیے، خود بھی جانتے تھے۔ اور یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو کربلا کے واقعے سے پہلے پیش آیا تھا کہ یزید نے سب سے بیعت لے لی، سب نے بیعت بھی کر لی، لیکن کہا جب تک حسین کی بیعت نہیں آئے گی اس وقت تک میری خلافت کو سندیت حاصل نہیں ہوگی، حسین کی بیعت بہت ضروری ہے۔ یہی معاملہ مدینہ کے اندر پہلے پیش آیا تھا، علی کی بیعت ضروری ہے، اس لیے علی مرتضیٰ کو بیعت کروانے کے لیے پھر گھر سے باہر نکالا گیا۔ یہ سارے واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ کھلے ذہن کے ساتھ انسان مطالعہ کرے اور تعصب کو چھوڑ دیجئے، مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے۔ آج علم کا دور ہے، آج نالج کا دور ہے، آج زور زبردستی کا دور نہیں ہے، اور جو جتنی زیادتی کرے گا، جو جتنا زور زبردستی کرے گا اس کا نام اتنا ہی بدنام ہوگا۔ یہ جو واقعہ سری لنکا کے ایک شہری کے ساتھ پیش آیا، اس کے بعد کیا اسلام کا نام روشن ہو گیا کہ ہم نے ایک کافر کو مار ڈالا، ہم نے جنت حاصل کر لی؟ کہ اس کے بعد اسلام کا نام روشن ہوا ہے؟ کبھی بھی اسلام اس چیز سے نہیں پھیلا ہے۔ اسلام پھیلا ہے تو طریقہ رسول اکرم سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طریقے سے پھیلا ہے۔